اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج جو ٹاپک ہم لیں گے اس کی بھی ضرورت اب بہت ہے، اب سے پہلے نہیں تھی۔ میں چونکہ کافی میری عمر ہے اور بہت سا دور میں دیکھ چکا ہوں، سو آئی کین ویری ایزیلی سی کہ وہ جو چھوٹی سی سیلری جس پہ میں نے جاب شروع کی تھی، جو آج کی فگرز میں دیکھیں تو بہت ہی چھوٹی تھی۔ آج کل تو شاید ڈیلی الاؤنس اتنا ہے لوگوں کا جتنی منتھلی سیلری ہوا کرتی تھی، تو اور سنگل ڈیجٹ میں ڈیلی الاؤنس ہوا کرتا تھا۔ تو وہ لیکن اس کے باوجود چونکہ چیزوں کی پرائس کم تھی، کاسٹ آف لیونگ کم تھی اور ہر چیز ہی سستی تھی، اس لیے کبھی پیسوں کی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ سو ویدر یو ور فائنینشلی ویل مینیجڈ اور فائنینشلی ڈس آرگنائزڈ، یو اسٹل سروائیوڈ، بہت بڑا ایشو نہیں تھا، چلتا رہتا تھا۔ یعنی اس کے باوجود اگر آپ بہت زیادہ فائنینشلی وائز نہیں تھے، سینسیبل نہیں تھے اور آرگنائز نہیں تھے، فائنینشلی لٹریٹ نہیں تھے جس کو کہتے ہیں آج کل کی لینگویج میں، تو چل جاتا تھا۔ لیکن ابھی یہ معاملہ نہیں ہے۔ یعنی چیزوں کی پرائسز میں دیکھتا ہوں تو کسی چیز کی پرائس 100 ٹائمز بڑھ گئی ہے اس وقت کے مقابلے میں، اکثر چیزوں کی کسی چیز کی پرائس 300 ٹائمز بڑھ گئی ہے، 1000 ٹائمز بھی بڑھ گئی ہے۔ لیکن دی پوائنٹ از کہ سیلریز بھی بڑھی ہیں۔ یعنی وہ جو میری سیلری تھی اس سے ایکچولی تو سیلریز اسی پوزیشن کی اب ایکچولی 100 ٹائمز سے بھی زیادہ بڑھ چکی، لیکن جو چیز بیچ میں ایڈ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ اس وقت کے پیسوں میں زندگی اس لیے بہتر گزر جاتی تھی کہ پیسے خرچ کرنے کے مواقع کم تھے، ٹھیک ہے۔ اس وقت آپ کو لاکھ روپے کا موبائل فون لینے کا معاملہ نہیں تھا آپ کا، تو اگر آپ کی سیلری 100 گنا بڑھ بھی گئی ہے، 200 گنا بڑھ گئی ہے، 300 گنا بھی بڑھ گئی ہے، اس کے باوجود آپ کے لیے مشکل ہے، کیونکہ اس طرح کے جو خرچے ہیں کہ آپ کو ایک بڑا سا ٹی وی لینا ہے جناب 80 انچز کا، 65 انچز کا، وٹ ایور۔ آپ کو موبائل فون تو سب سے بڑا قصہ ہے نا، لاکھ روپے، 2 لاکھ روپے، 3 لاکھ روپے کا موبائل فون لینا ہے، موٹر بائک لینی ہے جو سستی ہے ہمیں ابھی بھی فارچونیٹلی موبائل کے مقابلے میں سستی ہے، یا اور اس طرح کے کام ہے، یا گاڑی لینی ہے اپنے، اگر آپ موٹر سائیکل پہ ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ فیملی کے لیے ایک چھوٹی کار کا کچھ بندوبست ہو جائے، سو یو نیڈ منی فار دیٹ۔ سو اس لیے وہ پیسے کم پڑ گئے ہیں۔ یہ بالکل فیکٹ ہے کہ سیلریز بڑھ گئی ہیں 100 ٹائمز، 200 ٹائمز، ایون اس سے بھی زیادہ۔ یعنی وہ اس وقت تو اتنی سیلریز کسی کی بھی نہیں ہوتی تھی نا۔ تو اور یہ بڑی پرانی باتیں نہیں ہیں، یہ آپ 30 ایئرس پیچھے بھی چلے جائیں یا 25 ایئرس پیچھے بھی چلے جائیں تو سیلریز اس وقت اتنی نہیں تھیں جو اب ہے، لیکن اب وہ اس لیے کم پڑ جاتی ہیں کہ پیسے خرچ کرنے کے ایونیوز بڑھ گئے ہیں۔ کاسٹ آف لیونگ بڑھی ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے، یعنی بیسک کاسٹ آف لیونگ بڑھ گئی تو چلیں وہ میچ ہو سکتی تھی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ذرا ایک لمحے کے لیے غور کریں تو اگر صرف بات کاسٹ آف لیونگ کی ہوتی تو وہ ابھی بھی میچ ہو سکتی تھی، چونکہ کانسٹنٹلی سیلریز بڑھ رہی تھیں ساتھ ساتھ۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ لیونگ میں وہ چیزیں شامل ہو گئیں جو پہلے نہیں تھیں اور ان کی کاسٹ بڑی ہیوی ہے، تو لہٰذا اب وہ ان کے لیے سیلریز نہیں بڑھی، کیونکہ سیلریز نے وہ پوزیشن، وہ پروویژن تو ایڈ نہیں کی۔ سو دیٹ بیسکلی مینس کہ اس وقت فائنینشیل مینجمنٹ کی زیادہ ضرورت ہے۔ یعنی ابھی اگر فائنینشیل مینجمنٹ کوئی نہیں کرتا تو وہ مشکل میں رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور یعنی ٹو دی بیسٹ پاسبل ایکسٹینٹ کوشش کرنی چاہیے کہ فائنینشیلی لٹریٹ کا لفظ استعمال آج کل کرتے ہیں، فائنینشیل لٹریسی ہونی چاہیے جی۔ فائنینشیل لٹریسی جو ہے وہ 2 طرح سے ایکچولی اپلائی کرتے ہیں۔ ایک تو اپنی ذاتی زندگی پہ کرتے ہیں کہ فائنینشیل لٹریسی آپ کو ہوگی تو آپ اچھی مینجمنٹ کر سکیں گے، آپ کو پتہ ہو۔ آئی ڈونٹ نو، میں نے تو نہیں کیا کبھی اس طرح سے، بہت سے لوگ کرتے ہیں، انویسٹمنٹس کرتے ہیں، پیسیو انکمز اپنی جنریٹ کرتے ہیں۔ if you have that and if you can do that، بہت اچھی بات ہے، ضرور کیجئے۔ لیکن میں تو جنرلی فائنینشیل مینجمنٹ کی بات کر رہا ہوں، whatever your resources are so that you are not constantly under stress۔ دوسرا پارٹ فائنینشیل لٹریسی کا یہ ہے
کہ اس سے پہلے یہ بھی تھا، جیسے فرض کیجیے آپ مارکیٹنگ میں ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی میرا کیا واسطہ ہے فائنینس سے، مجھے کیا لینا دینا ہے، وہ فائنینس والوں کا کام ہے. اب ایسا نہیں ہے. ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ یو آلسو نیڈ ٹو بی فائنینشیلی لٹریٹ کہ ہاؤ ڈز دی تھنگز ورک. کیونکہ دیکھیے نا، کسی بھی انٹرپرائز میں، یہ میری اپنی اسٹیٹمنٹ ہے نا، کہ کسی بھی انٹرپرائز میں جو بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ یا انکم ہوتی ہے یا ایکسپینس ہوتا ہے، تیسری کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی. بالکل آپ غور کر لیجئے اس بات پہ. کسی بھی انٹرپرائز میں واٹ ایور ہیپنس ایوری ڈے، ایوری ویک، ایوری منتھ، ایدر اٹ از این انکم اور این ایکسپینس، وچ مینس فائنینس. الٹیمیٹلی ہر چیز فائنینس پہ پہنچے گی. اور وہ فائنینس پہ پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف فائنینس ڈپارٹمنٹ تو اس کی تو ذمہ داری نہیں ہے نا. فائنینشیل لٹریسی ہر کسی کی ذمہ داری ہے کہ ہر کسی کو ایک سینس ہونی چاہیے. اف یو آر ان مارکیٹنگ اینڈ واٹ ایور ایکشن یو آر ٹیکنگ، اگر آپ اس کے فائنینشیل امپیکٹ کو اور ایسپیکٹ کو نہیں سمجھتے تو پھر آپ کا پلان مکمل نہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہیں، آپ ڈیجیٹل اسپیس میں کام کرتے ہیں، آپ ایپ ڈیولپمنٹ کا کام کرتے ہیں، ویب ڈیولپمنٹ کا کام کرتے ہیں، واٹ ایور، اگر آپ اس کے فائنینشیل ایسپیکٹ کو نہیں سمجھتے تو پھر آپ کا کام مکمل نہیں. سو یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی اے فائنینس مینیجر، یو ڈونٹ نیڈ ٹو ڈو ACCA اور CA اور M.Com اور واٹ ایور، لیکن یو نیڈ ٹو ہیو اے بیسک فائنینشیل لٹریسی جس سے آپ یہ اسیس کر سکیں کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کا فائنینشیل ایسپیکٹ کیا ہے. تو یہ دونوں طرح سے اپلیکیبل ہے. یو نیڈ بیٹر فائنینشیل مینجمنٹ پرسنلی اینڈ پروفیشنلی. یو ہیو ٹو ہیو فائنینشیل لٹریسی جس سے آپ کو یہ سمجھ آئے کہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، آپ کے آس پاس ہو رہا ہے، جو پلانز آپ بنا رہے ہیں، جو ایکسیکیوٹ آپ کر رہے ہیں. کئی ایگزامپل آپ لے سکتے ہیں نا، یعنی پروفیشنلی اگر آپ بات کیجئے تو کئی ایگزامپل آپ لے سکتے ہیں نا. میں لیٹس سے مارکیٹنگ کی بات ہی کر لیتے ہیں. فارماسیوٹیکل میں لوگ بڑے بڑے پروجیکٹ رن کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. فرض کیجئے ایک پروجیکٹ آپ نے رن کیا. میں ایک لائیو ایگزامپل دیتا ہوں وچ ہیپنڈ مینی ایئرس بیک. ہم نے کہا جی ڈاکٹرز کی ہم ایک گیدرنگ کریں گے اور ان سے ہم ایک راؤنڈ ٹیبل ڈسکشن کریں گے. ٹھیک ہے جناب. وی کائنڈ آف شارٹ لسٹڈ 10 ڈاکٹرز کہ جی یہ 10 ڈاکٹرز کو ہم انوائٹ کریں گے اوور لنچ. اور ہم ٹاپک تو جو بھی تھا ہمارا وہ تھا، اور ہم نے کہا کہ جی اس کو ہم ایک بیٹھیں گے، کھانا بھی کھا لیں گے، ساتھ میں ایک راؤنڈ ٹیبل ڈسکشن ہو جائے گی، اور اس کے جو بھی پرپز ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہیں وہ ہوتے ہیں. اس ایکٹیویٹی پہ میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں، اس ایکٹیویٹی پہ 5 لوگوں کی ٹیم نے اپنے تقریباً 2 ہفتے لگائے ان 10 ڈاکٹرز کو انوائٹ کرنے، فالو اپ کرنے، قائل کرنے کہ جی آپ ضرور تشریف لے آئیے، فلاں کر لیجئے، یوں کر لیجئے، وہ کر لیجئے، جو کچھ بھی تھا. یو کین کیلکولیٹ دی مین آورز. ظاہر ہے اگر انہوں نے ہر روز 2 گھنٹے بھی اس پہ لگائے، اور دیٹ مینس کہ انہوں نے 2 ہفتے میں 12 دن میں 24 گھنٹے انہوں نے لگائے ٹائمز 5 پیپل، تو 120 گھنٹے. 120 گھنٹے تو انہوں نے اس ایکٹیویٹی پہ لگا دی. اس کے بعد 10 میں سے 6 لوگ آئے. ٹھیک ہے. وہ 10 لوگ نہیں آئے، ساری ایفرٹ کے باوجود 10 لوگ نہیں آئے، 6 لوگ آئے بیٹھ کے. اب ان 6 کسٹمرز کے ساتھ جو کمپنی کے لوگ تھے وہ 7 لوگ تھے، اس لیے کہ 5 وہ لوگ تھے، 2 سینئرز تھے، تو لہذا 7 لوگ یہ ہو گئے. تو 7 اور 6 13 لوگوں نے لنچ کیا، اور اس کی بھی ایک کاسٹ ہے. تو اگر آپ اس کو فائنینشیلی دیکھیں تو اٹ واز اے ٹوٹل فیلئر ڈیزاسٹر. یعنی جو اس پہ کاسٹ آئی اس ایکٹیویٹی پہ ان ٹرمز آف نمبر آف مین آورز، ہر مین آور کی ایک کاسٹ ہے نا، اس میں کچھ اور کام ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے. لنچ کی کاسٹ تو ایک اس میں سب سے کم فیکٹر تھا، نامنل فیکٹر تھا کہ 10 لوگوں نے لنچ کیا یا 13 لوگوں نے لنچ کیا یا واٹ ایور. لیکن جو اس کے پیچھے ایفرٹ تھی، اس کی جو فائنینشیل کاسٹ تھی، وہ when I explained کہ یہ کیا ہوا ہے ایکچولی. اینڈ یہ کوئی یعنی مسئلہ یہ نہیں تھا کہ 10 لوگ بلائے اور 6 لوگ آئے. دیٹس ناٹ دی کی پوائنٹ ایکچولی. اصل مسئلہ یہ تھا کہ جتنی اس کے اوپر انویسٹمنٹ ہوئی ان ٹرمز آف ایفرٹ وچ از ریلیٹڈ ٹو منی، اس کا آؤٹ پٹ کیا نکلی. کیونکہ بزنس تو اس کے بعد جو آئے گا وہ تو پتہ نہیں کب آئے گا اور کتنا آئے گا نا، وہ تو بعد میں دیکھنا پڑے گا نا. تو اٹ ڈزنٹ میک فائنینشیل سینس ایکچولی. ویری سمپل. اٹ ڈڈ ناٹ میک، وچ مین کہ اگر ایسا کوئی پروگرام کرنا ہو تو آپ کو یہ پہلے سوچنا چاہیے.
ٹھیک ہے، تو یہ فائنینشیل لٹریسی کا پوائنٹ یہ ہے بیسکلی کہ آپ کسی بھی اس میں ہوں، آپ کی کوئی بھی پوزیشن ہو، ٹھیک ہے، آپ یعنی میڈیکل ریپرزینٹیو بھی ہیں نا، اگر انٹری لیول کے سیلز پرسن بھی ہیں تو بھی یو نیڈ ٹو بی فائنینشیلی لٹریٹ کہ جو کچھ آپ کرتے ہیں اس کا فائنینشیل ایسپیکٹ کیا ہے، اور اس کے حساب سے آپ کو اپنے آپ کو چلانے کی ضرورت ہے، تو آپ ہمیشہ بڑے اچھے چلیں گے اور آپ کی ایفرٹ ہمیشہ بہتر ہوگی اور رزلٹس اچھے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔